نہ ظاہری طور پر عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ اس پہلی وحی کے اندر فوری طور پر غلاموں، مجبوروں، بے کسوں کی بات ہے۔ پہلی وحی آئی ہے، انقلابی کتاب کا پہلا عنوان اور پہلا سبق آیا ہے، زمین کا آسمان سے صدیوں بعد پہلا رابطہ ہوا ہے، اور غار حرا کے نورانی ماحول کے اندر، وجدانی کیفیات کے اندر اللہ نے اپنے حبیب سے پہلا کلام فرمایا ہے۔ بڑی شدید ضرورت ہے لوگوں کو، لوگ کہہ رہے ہیں ہماری بات کرو، ہمارا ذکر کرو۔ ہر دکھ اس دور کا بڑا ہی کربناک، اذیت ناک ہے، پریشانیاں حد سے بڑی ہوئی ہیں، لیکن اس سارے ماحول میں جو پہلی بات وہ نہ بظاہر عقیدے کی ہے، نہ بظاہر حقوق کی ہے، تو بات یہ ہوئی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ کرے آپ سمجھیں اس مزاج کو، فرمایا پڑھیے، اور پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ، پڑھو، سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی وحی۔ آپ بیٹھ جائیں جی جلدی سے، مشورہ نہ کریں، جلدی سے بیٹھ جائیں جو سامنے کھڑے ہیں، مشورہ نہیں کریں آپ بھی بیٹھ جائیں جو سامنے کھڑے، مہربانی آپ بھی بیٹھ جاؤ بھائی۔ فوٹو کا بھی ثواب ہی نہیں بتایا کسی مفتی نے، میری تو خواہش تھی بتا دیتے کچھ، تاکہ چلو کچھ مہربانی کرے، اتنا سر پہ نہ سوال کریں ان چیزوں کو۔ بات سنیں آپ عزیز بھائی، سب سے پہلی بات یہ کی گئی کہ پڑھو۔ معنی کیا ہے؟ جب پڑھو گے تو عقیدہ توحید و رسالت بھی سمجھ میں آ جائے گا، جب پڑھو گے تو حقوق کا چارٹر بھی تمہاری سمجھ میں آئے گا، جب پڑھو گے تو شعوری بلندی تمہیں نصیب ہوگی، تمہیں پتہ چلے گا کہ سارے لوگ جناب آدم کی اولاد ہیں، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تم نے اپنی زندگی زندوں کی طرح کیسے گزارنی۔ تعلیم سجا دیتی ہے، سوار دیتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا کرتی ہے تعلیم؟ انسان کو انسان کے مقصد سے آگاہ کر دیتی ہے۔ ڈھیر سارے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے، مقصد ہی کوئی نہیں جینے کا، پتہ ہی کیوں نہیں کیوں بیٹھے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، کس لیے ہم صبح سے شام تک سفر میں ہیں، صبح سے شام تک پتہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بڑا قیمتی جوان، پڑھا لکھا، گاڑیاں، بنگلے، عہدہ اور ڈھیر ساری چیزیں، خودکشی کر لی معاذ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسانیاں تو تھیں، آسانیوں سے جیا نہیں جا سکتا، آسانیوں سے، جن کے پاس بڑی آسانیاں ہیں، نکل جاؤ جا کے یورپ کی وادیاں دیکھو معاذ اللہ، ہفتے کی رات نشہ کر کے سوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آسانیاں ہیں، مقصد ہی کوئی نہیں۔ قرآن مجید نے جب کہا پڑھو اور کتاب و سنت کو پڑھو تاکہ تمہیں کو مقصد حیات تو ملے، تمہیں سمجھ تو آئے دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہیں خبر تو ملے تم نے کس رستے پہ چلنا ہے، تم نے سفر کیا کرنا ہے۔ اگر کتاب و سنت کی تعلیم نہیں لوگے، سمجھو گے نہیں، غور نہیں کرو گے، تدبر نہیں کرو گے، تو جن چیزوں کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے وہ ایک تو مقصد بڑا چھوٹا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے حصول کے بعد زندگی آسانی کی بجائے تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے۔ چلے 2 منٹ کے لیے سمجھ لیں، مقصد حیات دولت کو بنا لیا ہے، آ گئی دولت، لاکھوں کروڑوں ہزاروں روپے آپ کے پاس پڑے، پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد آخر کرنا کیا ہے؟ 50 روٹیاں کھا لیں گے ایک ٹائم، ہر 20 منٹ کے بعد کھانا کھا سکتے ہیں۔ آپ نے درجنوں مکانات بنا لیے، ایک وقت میں ایک کمرے میں رہیں گے، 2 میں تو رہ ہی نہیں سکتے۔ آپ نے درجنوں گاڑیاں سجا لی آپ نے اپنی حویلی میں، ایک وقت میں ایک گاڑی کی ایک سیٹ پہ بیٹھیں گے، اس سے زیادہ حیثیت ہی نہیں، اور مل کے دیکھ لو پیسے والوں سے، تڑپتے ہیں، کہتے ہیں جب تک غریب تھے لگتا تھا کوئی ذات سے پیار کرتا ہے، اب جب سے جیب بھری ہے یوں لگتا ہے جس کی بھی محبت ہے جیب سے محبت ہے۔
हमें तो ढूंढने से नहीं मिलता वो आदमी जो सिर्फ जात से प्यार करे। ढूंढ लो, तलाश कर लो। जिन लोगों का ख्याल है मुझे किसी भी सूरत में मशहूर होना है, कुछ भी करना पड़े, मुझे शोहरत हासिल करनी है, मिलना किसी मशहूर आदमी से और उससे पूछना उसकी तो कोई जाती जिंदगी नहीं रही, कोई जिंदगी नहीं। हजरत सफर करते रहते हैं। मैं घर से कोई 8 घंटे का 9 घंटे का सफर करके एक जगह पे गया, शदीद गर्मी का मौसम था और गाड़ी पर ही कैमरा लगा दिया जाता है। वहां से मैं उतरा और फिर यहाँ फोटो, फिर वहां फोटो, फिर थोड़ा सा और आगे फोटो, फिर ये हमारे सदर हैं, ये खास ताउन करने वाले हैं, ये मेहरबान ज़्यादा हैं, ये मौसम मिल्लत है, ढेर सारे लोगों से फोटो बनती रही। अब मौसम बड़ा गर्मी का, सफर बड़ा लंबा। जब तस्वीरें खिंचवाते मुझे 1 घंटा गुजर गया तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसके आगे भी तैयार हूँ, पर चलो 1 गिलास पानी तो पिलाओ। 1 गिलास, ओह भूल गए, ज़हन में नहीं रहा, याद नहीं रहा। मैंने कहा यार यूं तो न करो, मैं और ये ऐसा हुआ, वाकई सच बोल रहे थे, याद नहीं रहा क्योंकि इतना सवार हो गया है कैमरा हमारे ज़हन पर, इस कदर ज्यादा उलझ गए। शोहरत सारा कुछ नहीं है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा देख रहा था, तड़प गया। शेर खुदा बोले, हजरत अली अल मुर्तजा फरमाने लगे, उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं, उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग। उठ बुल्लिया चलो थे वसिए जिथे वसदे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। दोस्तों, मकसद हयात जो किताब सुन्नत देता है उस पर गौर करो। और अगर आपका ख्याल है कि इक़्तिदार बड़ा मकसद है, तो जितना मजबूर दुनिया में कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स होता है उतना कोई भी नहीं होता। ऑपोजिशन ने सिर्फ तनकीद करनी है, उसके जिम्मे सिर्फ तनकीद करना है, उसने काम नहीं करना होता। लेकिन जो आदमी इक़्तिदार पे बैठता है ना, माना ना ले लेना, हमारे यहाँ लोग पता नहीं कब का क्लिप होता है, पता नहीं कब जोड़ देते हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए। हम सियासी मामला से वैसे बड़ा दूर रहते हैं, और इसलिए नहीं कि सियासत को हम समझते हैं कि हमें पता नहीं, हम बड़े गैर सियासी समझ है, लेकिन ये जो माहौल है ना हमारा, इस माहौल में पता नहीं कब की बात होती है, कब ले आते हैं, कब काट देते हैं। काटने वाले इतने से आने, समझ नहीं आती बात कहाँ की थी, लग कहाँ गई। करने वाले को भी नहीं पता होता कि यार मैंने तो ये यहाँ की नहीं, इसका मकसद ये नहीं था। ऐसे वो किसी ने कहा था कि अशार लोग इस कदर ज्यादा होते हैं कि वो यारी यूं करते हैं कि वो समझ ही नहीं आती, मतलब वो झूठ यूं लगता है कि सच से ज्यादा प्यारा लग रहा है माज़अल्लाह। तो इसलिए इस तरह का कोई काम ना करें। वो किसी ने कहा था कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हाँ, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। तो अजीज, जो अर्ज करना चाहते हो उस पर गौर करें। ये एक बेटा बैठ जाओ, मेरे भाई बैठ जाओ, पुत्र पैसे लेके बैठ जाओ। काका पैसे पता नहीं क्या समझ लिया पैसों, आप गौर करें। जो अब ना उठे को पैसे लेके जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। अजीज दोस्त, मकसद हयात को समझो। कुरान मजीद को जब पढ़ोगे तो पहला मकसद तुम्हें यह मिलेगा कि तुमने पढ़ना, तालीम हासिल करनी। ये जो आजकल हमारा मिजाज है, ये पढ़ने पढ़ाने का नहीं, सुनने सुनाने का। ये जो आप तकरीरें सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, स्टेटस लगाते हैं, ये भी मिजाज समझने सीखने का नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। अगर मिजाज पढ़ने का, सुनने का, समझने, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप वक्त पर जाएं, जुमे वाले दिन अपने खतीब साहब से कहें कि फलां उन्वान पर हमारा बात करने को जी चाहता है, हम भी 15, 20, 50 लोग वक्त पे आएंगे, आप इस मौजू पर गुफ्तगू करें। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, वो शख्स मेहनत करके तैयारी करेगा, उसे बात करने में लुत्फ आएगा। आप पूछ रहे उलमा से कि इल्म के जराए क्या है। खालिद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, बता आलिम कैसे बनता है? तो हमने कहा एक तो बाकायदा निसाब पढ़े, ये जरिया। एक जरिया ये है कि किसी आलिम के पास जाके बाकायदा बैठे, और फरमाया अफवाह रिजाल से भी, यानी उलमा के पास उठने बैठने से भी बंदा आलिम होता है। शर्त ये है कि वो जाए तो सही, मिजाज इल्म का बनाए, ज़ौक़ बनाए। आपके पास लिखने को बड़ा कुछ है, मोबाइल पे लिखते रहते हो,
آپ احادیث کیوں نہیں لکھتے اپنے پاس؟ آپ کے پاس جو ڈائریاں بنی ہوئی ہیں اس میں آپ حضور کے ارشادات کیوں نہیں لکھتے؟ آپ کبھی ان چیزوں کو لیں، کبھی ان کو لکھیں، کبھی ان کا لطف لیں، کبھی ان کا ذائقہ. یہ بھی ایک ذائقہ ہے اگر کسی کو لگ جائے تو، یہ بھی ایک ذائقہ ہے اگر کسی کو محسوس ہو تو. آپ کو پسندیدہ آدمی سے ملنا ہو تو آپ سفر نہیں کرتے سینکڑوں میل کا. آپ کو کسی پسندیدہ جگہ پہ جانا ہو تو 2-2 دن لوگ ڈرائیو کر کے جاتے نہیں، میں ٹھنڈے اور خوبصورت علاقے میں جا رہا ہوں. یہ ایک لطف ہے. گھومنے کا سفر کرتے ہیں نا کبھی تو فلائٹس میں ایسے لوگ ملتے ہیں، بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی میں نا بس میں ٹور پہ نکلا ہوا، ملک کو جانا میرا شوق ہے. امام بخاری کو بھی ایک شوق لگ گیا تھا، امام مسلم کو بھی شوق لگ گیا تھا. شوق تھا، دل بے چین رہتا تھا، ڈھونڈتے پھرتے تھے کسی کے پاس تو میرے نبی کا فرمان ہے کوئی ایک بات سنا دے مدینے والے محبوب کی. کوئی ملے نا، کوئی 2 منٹ میرے پاس بیٹھے، مجھے میرے کریم کی کوئی بات سنائے. یہ شوق لگ گیا اور یہ شوق بڑا قیمتی ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات حضور کے کاشانہ نور میں گزارنے کا ارادہ کیا، اور ابھی عمر کتنی تھی؟ 10-12 سال. وہ بخاری میں فرماتے ہیں سرکار رات کو اٹھے اور زبان اقدس پر یہ الفاظ جاری تھے کہ لوگ سو گئے لیکن حی و قیوم جاگ رہا ہے. حضور مشکیزے کی طرف بڑے، وضو فرمایا، مصلی بچھایا. کہتے ہیں میں تو پہلے سے تیار تھا. اب جو 2 آدمی جب جماعت کرائے نا، 2 آدمی، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مجھے آپ کی گرمی کا احساس ہے اور میں تو پہلے تقریر چھوٹی کرتا ہوں، اب آپ کو دیکھ کے اور چھوٹی کروں گا. کوشش کروں گا ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل طوفان بیر چشم فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہے اگر اثر کرے تو. فرماتے اب مسئلہ یہ ہے، یہاں علماء مفتیان بیٹھے، مسئلہ یہ ہے کہ 2 آدمی جب جماعت کرائے نا تو دوسرا آدمی جو کھڑا ہوگا تو وہ امام کے سیدھی سائیڈ پہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے، سیدھی سائیڈ ساتھ کھڑا ہوگا، تھوڑا سا پیچھے ہٹ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نماز کا وقت ہوا تو میں نا محبوب کے پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا وہیں سائیڈ، جو جماعت کے ساتھ پڑھ لوں نماز. کہتے ہیں دوران نماز ہی سرکار نے مجھے پکڑ کے نا تو سیدھی سائیڈ پہ اپنے قریب کیا. یہ منظر کبھی آپ دیکھیں. فرماتے ہیں میں بھی دوران نماز ہی پھر پیچھے چلا گیا. نماز پڑھا کے میں تیمل دیکھا، کعبہ بھول گیا، بھول گئی یعنی سب صوم صلاتاں ایک کو یار کا فکر پہ آئی. فرماتے ہیں محبوب نے نا 2-3 دفعہ مجھے پکڑا اور حضور سیدھی طرف لائے، لیکن میں پھر پیچھے ہو جاتا. تکمیل نماز پر محبوب نے میری طرف توجہ کی اور حضور فرمانے لگے او میاں، او لڑکے، میں نے جب آپ کو 2-3 دفعہ یہاں کھڑا کیا تو پیچھے کیوں جاتے تھے؟ تو یہ 10-12 سال کی عمر میں جواب دیکھو. یہ انہی لوگوں کی بارگاہ سے تمہیں میسر آئے گا جنہوں نے علم پڑھا ہے پر ذرا عشق اور محبت میں گود کے پڑھا ہے. ذرا تھا پیچھے. حضرت محدث اعظم کی طرح جو پڑھاتے بھی تھے اور روتے بھی تھے، جو پڑھاتے بھی تھے اور درد بھی تقسیم کرتے تھے. فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے میں جب تمہیں کھڑا کرتا تھا تو ادھر کیوں جاتے تھے؟ تو یہ 10-12 سال کے بچے کا جواب سنو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب میری جرت تو نہیں نا کہ اللہ کے حبیب کے برابر میں کھڑا ہوگا. اب فرماتے ہیں حضور راضی ہوئے میری بات پر اور مجھے دعا دی. دعا کیا دی؟ اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما، کتاب و سنت کا فہم عطا فرما. بہت بڑی دعا کی حضرت عبداللہ ابن عباس. اللہ دین بہت بڑی دعا کی. تو چاہیے تھا نا وہ خاموشی سے گھر بیٹھتے اور فرماتے کہ مجھے دعا مل گئی ہے، اب تو علم لدنی کا دروازہ بھی کھلے گا. اس طرح آج کل سارے پیروں کے بچوں کے لیے کھلا ہوا ہے. اللہ ماشاءاللہ سب کو فیض ہی فیض ہے، ہر جگہ سے ہے. تو کہتے ہیں بس نظر بڑی ہے. او بھائی ان کو تو محبوب کی دعا ہے، لیکن جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ طلب لگ گئی میرے اندر نا خاص ذوق پیدا ہوا. میں کہہ چکا ہوں یہ بھی ایک ذوق ہے.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا. یہ بھی ایک ذوق ہے. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا, وہی آیت ہے, اسی کی دوبارہ سے کوئی تفسیر پڑھ لی ہے, پھر اس پہ لائن لگائی ہے, پھر صبح کہتے ہو یار کل میں نے ایک بات پڑھی ہے بڑا مزہ آیا, یہ میں تمہیں سناتا ہوں. یہ بھی ایک ذوق ہے اگر طبیعت میں پیدا ہو. جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پھر وہ میرے دل میں ایسی بات بیٹھی کہ حضور کا تو وصال ظاہری ہو گیا وقت پر, جو اللہ فرماتے ہیں میں پھر ایک ایک صحابی کے دروازے پر گیا, ایک ایک شخص کے دروازے پہ دستک دی, اور جانے کا انداز یہ رکھا کہ میں پہنچ گیا, ٹائم طے ہو گیا اس وقت آ جانا, اور میں نے جانا شروع کیا. لیکن اب جب میں گیا تو اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں, تو میں نے پھر استاد کا دروازے پہ دوبارہ دستک نہیں دی, چونکہ ہو گیا تھا کہ مجھے اتنے وقت پہ آنا ہے. فرماتے ہیں میں بیٹھ جاتا اور انتظار کرتا کہ استاد صاحب جب اپنی مرضی سے باہر آئیں گے نا. فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب کا دروازہ مدینہ شریف کے صحرا میں کھلتا تھا, اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میں لیٹ جاتا انتظار کر کر کے, اور جب ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزرتی, ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑ جاتی. وہ جب باہر تشریف لاتے تو کہتے ہو محبوب کے چچا صاحب آپ نے بتایا کیوں نہیں میں باہر آ جاتا. تو فرماتا نہیں, ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کیسے کرنا, ہمیں سکھایا. عزیز دوستو, شوق علم کا, میں اپنے نوجوانوں کو جانتا ہوں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, کسی دنیاوی ادارے سے وابستہ ہے, لیکن میں نے ڈھیر سارے نوجوانوں سے ملاقات کی ہے. بڑا شوق ہے ان کے دل میں کہ وہ قرآن پاک کو سیکھیں. ہاں طلب رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں, وہ ذوق رکھتے ہیں, ان کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ دین کی گہرائی میں اتریں, گہرائی سے کتاب و سنت پڑھیں. لیکن بعض لوگ نا زندگی بھر فیصلہ نہیں, تھوڑا سا فیصلہ کریں, کسی عالم کے حضور حاضر ہو جائیں, تھوڑا سا وقت لیں. ہمارے ایک عالم تھے لاہور میں, تو وہ ان سے کچھ شخص کہتا نا کہ حضرت میں نے پڑھنا ہے, آپ کے پاس کب آ جاؤں. غالباً مولانا عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا, لنڈے بازار والے. حضرت میں کس وقت میں پڑھنا چاہتا ہوں, کب آؤں. وہ کچھ لوگوں کو پڑھانے کا بھی تو بڑا شوق ہوتا ہے نا. فرماتے جس وقت تو آئے گا میں اسی وقت ہی پڑھا دوں گا, تو بڑا بتا تو کب آ سکتا ہے, میں وقت نکالوں گا, میں پڑھاؤں گا. میرے عزیز اپنی زندگی میں شوق لائیں. اور میں آپ سے عرض کروں, کتاب و سنت کا علم طبیعت میں ٹھہراؤ بڑا پیدا کرتا ہے, گردباری بڑی لاتا ہے. کہ جو میرا اور آپ کا دور ہے یہ وسوسوں کا دور ہے, اس میں الجھے خیالات, بکری سوچیں. بندہ صبح کچھ سوچتا ہے, دوپہر کچھ سوچتا ہے, ہر طرف وسوسوں کا غلبہ. دوستو یاد رکھنا, کتاب و سنت پڑھو گے طبیعت میں ٹھہراؤ آئے گا, اطمینان آئے گا, قرار آئے گا, سکون آئے گا. آپ محسوس کریں گے کہ ذہن پر جو سوالات ابھر سکتے تھے ان سب کے جواب قرآن مجید نے, احادیث مبارکہ نے ہمیں دے دیے. اطمینان قلبی, انشراح صدر, یہ علماء کے پاس بیٹھنے سے نصیب ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے, کم آمدن ہے, چھوٹے مکان میں عالم کا وقت گزرتا ہے, بہت بڑے شیخ ہیں, بہت زیادہ شہرت نہیں ہے, لیکن طبیعت کے اندر جو اطمینان پایا جاتا ہے وہ بلا کا ہے, جو قرار پایا جاتا ہے وہ بلا کا, جو ٹھہراؤ ہے. میں نے ماضی قریب کے چند بزرگوں کو دیکھا ہمارے شہر میں. حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کے شیخ کی میں نے زیارت کی, حضرت مولانا عبد الرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے معاصرین میں حضرت مولانا فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ. میں نے ان لوگوں کو دیکھا, ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا, کبھی چند دنوں کے لیے بھی کسی سرکاری عہدے پہ نہیں گئے, بہت لمبی چوڑی گاڑیاں نہیں, بہت لمبے چوڑے محلات میں. اور میں کھو جاتا تھا کبھی کبھی ان لوگوں کو دیکھ کر کے. حالات بدل گئے, لوگوں کے ذہن بدل گئے, نئی نئی جہتیں اور نئے نئے عنوانات لوگوں نے قائم کر.
مختلف دلائل کی روشنی میں عقائد و نظریات کے معاملے میں لوگوں نے معاذ اللہ کمزوری کی باتیں شروع کر دی، لیکن ان لوگوں کی مسجدوں کی چھتیں کچی رہیں، عقیدے ہمیشہ پکے رہے۔ ایسا انشراح صدر، طبیعتوں میں ایسا ٹھہراؤ، مزاج کے اندر ایسی وفاداری، اتنا مرضی طوفان آیا وہ گزر گیا، لیکن طبیعت ہے کہ یوں کھڑی ہے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو شجر چھوڑ کے جا سکتے ہو، رہے میدانوں میں کھڑے رہے، کوئی ہوا آئی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ انشراح صدر پیدا ہوتا ہے طبیعت میں، وہ آپ کو مقصد ملے گا کتاب و سنت سے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دوسرا بڑا کام کہ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا۔ اور تیسری بات، انسان جب اپنے آپ سے آگاہ ہو جاتا ہے نا، تھوڑا سا بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ جب اپنے آپ سے تعارف رکھتا ہے نا، میرے آنے پہ آپ نے بڑے نعرے لگائے اور یہ بزرگوں نے میرے سے بڑی محبت کی، لیکن من عالم کے من دانم، پتہ سارا ہے سردار دو کی تھی۔ جب آپ اپنے آپ سے آگاہ ہوتے ہیں نا، اپنے آپ سے، یہ قرآن و سنت کا علم آپ کو وہاں کھڑا کرتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ سے آگاہ ہوتے ہیں نا، تو آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتے۔ آپ کی طبیعت کبھی آپ کو اس طرف مائل نہیں کرتی کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ آپ اپنے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ اپنے لیے رستے بناتے ہیں، آپ کمزور نہیں پڑتے۔ آج جو انا کی جنگ ہے نا، بے تحاشا، یہ بھی صرف اس صورت میں ہے کہ جب ہم آگاہ نہیں ہیں اپنے آپ سے۔ اگر ہم آگاہ ہو جائیں نا، بخاری میں موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کا لباس پہنا تھا جس طرح کا ان کے غلام نے پہنا۔ اچھا، آج جو بڑی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں نا، انسانی بنیادی بڑی بات کریں گے، بڑے بڑے لمبے لیکچر دیں گے، اس بندے کو آپ تھوڑا سا ریڈ کریں جو کہہ رہا ہے انسانی حقوق بڑے ہونے چاہیے، بڑی عظیم الشان تقریر کر رہا ہے اور زبردست، وہ کہتا ہے یہ میرے پاس چارٹر ہے، یہ میں نے ورک پالیسی بنائی، یہ اس ترتیب سے ہم لوگوں کو، آپ اسی بندے کو ریڈ کریں، وہ بیچارہ اتنا کمزور آپ کو نظر آئے گا کہ اپنی گاڑی کا دروازہ بھی خود بند نہیں کرتا۔ 4 پیسے آ گئے ہیں اب ڈرائیور رکھنے کے، تو اس کی خواہش ہے دروازہ بھی یہی کھولے۔ اور تقریریں ہو رہی ہیں انسانی حقوق پر، بات ہو رہی ہے انسانی۔ مجھے ایک بات معذرت کے ساتھ یہاں یہ بھی کرنی پڑے گی، اگر کسی جگہ خان کا نظم میں بھی آپ کو کوئی ایسی صورت نظر آتی ہے نا، تو بھی قابل اصلاح ہے، وہ بھی قابل اصلاح ہے۔ یعنی مرید اگر غریب آ گیا ہے تو پھر آپ کا لہجہ اور ہے، اور اگر وہ تگڑا آ گیا ہے تو پھر آپ خود جا رہا، آپ اس کو لینے جا رہے ہیں دروازے پہ اور چھوڑنے جا رہے ہیں۔ یہ معیار بھی درویشوں کا مقرر کردہ نہیں ہے، یہ بھی معیار درویشوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ دولت دے کے آپ عزت کریں گے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی تھی میری سیدنا بلال سے۔ اب یہ کتنے بڑے آدمی، بظاہر اور جناب بلال، تو کہتے ہیں میں نے حضرت بلال کو کوئی بات، محبوب تک بات پہنچی تو حضور کا سمجھانے کا طریقہ یہ تھا کہ بائی نیم بات نہیں کرتے تھے، مطلقاً بات، لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ انداز تھا۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر جلوہ فراز ہو کر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ برادریزم کی باتیں جو میں نے اپنے قدموں تلے رون ڈالی، آج بھی لوگ وہی بات کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ ذرا غور کیجئے گا بات پر، یہ چند روایات ملا کے عرض کر رہا ہوں اور ساری سیاستہ میں موجود ہے، یہ لفظ اور جگہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ محبوب نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھانا انہیں بھی کھلانا، جو خود پہننا، یہ تجربہ کریں آج آپ۔ وہ بڑے سے بڑا آدمی یوں کرتا ہے کہ اسی قیمت کے کپڑے اس کے غلام نے بھی پہنے ہوں جو اس نے پہنے ہیں۔ چلو وزیروں کو چھوڑو، پیروں کو دیکھ لو، انہی کو دیکھ لو۔ فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھانا انہیں کھلانا، جو خود پہننا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں معافی بھی مانگی اور وطیرہ بھی بنا لیا کہ جو کریم نے فرمایا وہ کریں گے۔ یہ کتاب و سنت کا علم یہ شعور دیتا ہے آپ کو
یہاں تک آپ کے لیول کو بلند کرتا ہے کہ انسانیت میں کتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نکلے، بخاری میں موجود ہے، جس طرح کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا ان کے غلام نے بھی اسی طرح کا پہنا۔ تو ایک شخص نے سوال کھڑا کر دیا، یہ ہوتا نہیں تھا، یہ بے موسم پھل تھا۔ ایک شخص نے سوال کھڑا کیا کہ جناب حد ہو گئی، اس ماحول میں بھی آپ کا یہ رویہ ہے کہ وہی لباس پہننا ہے جو آپ کے غلام نے پہنا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے، پہلے ایسے نہیں تھے، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے، جب سے کتاب و سنت سے تعارف ہوا ہے، شخصیت میں یہ نکھار آیا، جب انسانوں سے پیار ہو گیا، اب چھوٹا بڑا اس کا کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا اپنی زندگی میں۔ کتاب و سنت سے جب تعارف کرو گے، پہلی بات تو یہ کہ علم حاصل کرے، وہ کرے گا کیا؟ مقصد زندگی سے آگاہ کرے، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ لائے گا۔ وہ کرے گا کیا؟ وہ آپ کو انسانوں کا پیار دے گا۔ بات سمیٹنے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ مدارس دینیہ ہوں، خانقاہیں ہوں، کوئی ادارہ ہو، ہر جگہ کمزوریاں ہوتی ہیں، انسانوں میں کمزوریاں ساتھ رہتی ہیں۔ انسان مجموعہ ہے، خوبی کا بھی اور خامی کا بھی۔ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی ایک خامی کو بیان کرتے کرتے پورے ادارے کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ اور عجیب مسئلہ یہ ہے کہ اپنی ساری خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اور کسی کی ایک نظر آ گئی ہے تو اس سے نفرت ہے۔ اپنی ساری خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے۔ میرے بھائی، اداروں میں، دینی اداروں میں بڑی کمزوریاں ہیں، مالی معاملات میں کمزوریاں ہیں، اور مینجمنٹ میں بہت ساری جگہ ہم مشورہ دیتے رہتے ہیں، لیکن ان کا جو کام ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت اتنا بڑا نظم لے کے چلنا۔ میں ایک ادارے کو دیکھتا ہوں، میں اس کی چیزوں پر غور کرتا ہوں، ہم نے بڑی آسانیاں کرنے کی کوشش کی ہے، بہت ساری، لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں جب ہم بیٹھتے ہیں، ماہانہ میٹنگ کرتے ہیں، تو ہم غور کرتے ہیں یہاں بھی ہمارے اندر کمی ہے، یہاں بھی۔ میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک آدھ کمی جو آپ کو کہیں نظر آئے وہ آگے بڑھیں اور اس کا مشورہ دیں، لیکن باقی آپ اپنے اداروں کے ساتھ پوری طرح جڑ جائیں۔ آپ مستقل ادارے پر رابطہ رکھیں اور ان بچوں کو توانا کریں، ذہنی طور پر ان کو مضبوط کریں۔ میں علماء سے بھی اکثر کہتا ہوں، حقوق بیان کرو عالم دین کے، امام مسجد کے، لیکن اس طرح کا حق نہ بیان کرو کہ لگے بڑا مسکین آدمی ہو۔ ہر وقت آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ یہ سوسائٹی کا سب سے غریب آدمی یہی ہے۔ میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا ایک دن، ایک صاحب ایک ہوٹل کو، میرج ہال کو چلاتے ہیں، مینج کرتے ہیں، تو وہ چابیاں لہراتے گاڑی سے اترے، پیر صاحب رکیے گا، تو میرے پاس آ گئے، سلام کلام کے بعد کہنے لگے وہ بارات آئی تھی، کچھ کھانا اس میں پڑ گیا، پھر ہم نے مزدوروں کو بھی کھلایا، پھر بھی بڑھ گیا، تو آپ طالب علموں کے لیے اسے منگوا لیں، میں نمبر دے دیتا ہوں، وہاں لڑکا موجود ہے تو کسی کو بھیجیں۔ مجھے غصہ بڑا کم آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آتا ہی نہیں۔ ہاں، ایٹ سیٹ دے پکڑا گوار کردہ لسی اور بھی بوٹیاں جاننا کم آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آتا نہیں۔ تو میں پھر گاڑی سے نیچے اتر آیا، میں انہوں نے کہا ابو نہ ساڑھے مدرسے دے آلے دوالے نظر نہ آئیں، جو سب سے بچ گیا ہے وہ میرے طالب علم کھائیں گے، وہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہا تو روٹی کدی چکھی نہیں جڑی کئی باری اسی کھان آ بھی چڑی۔ خبردار، آج کے بعد ایسا رویہ اختیار کیا۔ 3 قسم کا مینیو الگ الگ صبح دوپہر شام ہم نے بنا کے دیا، اور طالب علموں کے مشورے سے طے کیا۔ مینو تو ایک بچہ آ کے وہ والد آ کے کہنے لگا تھوڑا کم ہولا کرو، منڈا گھر جا کے روٹی پسند نہیں کرتا۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے، تو مطلب ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ ہمارا معیار ہے، ہمارا وقار ہے۔ ہم سوسائٹی کے اندر جب نکلتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے، خدا کی دی ہوئی عزت کے ساتھ نکلتے ہیں۔ کمزوری نہ دکھائیں اپنی زندگی میں، کبھی کمزوری نہ دکھائیں۔ اور آپ سے بھی عرض کروں گا، ناراض نہیں ہونا۔ اپنی بچہ لے کے آ گئے، دوست کہنے لگے داخل کر لو، ساڑی بھی بخشیدہ ذریعہ بن جائے۔
میں کہتے تے سارا نانا لا تو بھی داخل ہو مدرسے تاکہ تو کسی دی بخشیدہ ذریعہ بنے. یہ کیا چکر ہے؟ ابھی آپ جوان ہیں, آپ رات کی کلاس میں آ کے بیٹھے, آپ خود بھی پڑھیں. یہ کیا بات ہوئی, یہ پڑھے اور آپ پھرے عمر میں علم حاصل کیا. آپ بھی آئیں, آپ کو درجنوں بیسیوں سینکڑوں مثالیں ملیں گی. 40 سال کی عمر میں لوگ دین پڑھنے آئے. یہ رسول اللہ کا دین ہے. جس دور میں بھی آؤ گے محبوب کا دین لطف ہی عطا کرے گا, ذوق آئے گا, درد آئے گا, سوز آئے گا. اپنی طبیعت کے اندر کیفیات اور ذوق پیدا کریں. ایک آخری بات میری ضرور لکھ لیں. ہمارے ملک میں حالات اوپر نیچے آتے رہتے ہیں, لیکن یہ ملک بھی ہمارا ہے, ادارے بھی ہمارے ہیں. جتنا اس ملک کے اندر لوگ بستے ہیں وہ کہیں سے بھی وابستہ ہو, میں اکثر کہتا رہتا ہوں یہ سارے ہمارے اپنے ہیں. کمیاں کمزوریاں ہر جگہ ہیں. مایوسیاں نہ پھیلنے دیں کبھی بھی. ہمارے ہاں مایوسیاں پھیلائیں گے. ادھر توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ کہیں کوئی کمزوری ہے تو اس کا اظہار کریں, لیکن کبھی بھی کسی جماعت پر, کسی ادارے پر, کسی پر بھی مایوسی کا اظہار نہ کریں. کسی مقام پر ہر چیز قابل اصلاح ٹھیک ہو سکتی. ہم آپس میں غیروں کو اپنا تماشا نہ دکھائیں. یہ جو کچھ لوگ ہیں نا جو خبریں ہمیشہ منفی وائرل کرتے ہیں, ہر چیز ہی غلط سوسائٹی میں, ان سے کہ بھائی تو بیٹھ جا, کیونکہ ہمارے ملک میں ہر بندہ ہی صافی ہے, ہر ایک کے پاس یہ اندر کی خبر ہے. لہذا جو خبر بھی, میں تو تھوڑے دن پہلے پریشان ہو گیا, کوئی پرانی کسی جگہ میں علیل ہوا تھا تو کسی نے کوئی پوسٹ چلائی تھی کہ حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دعا کریں. ہم تو اس سے بھی منع کرتے ہیں, اب تو طبیعت خراب ہو اس لیے کہ وہ دوستوں کو تکلیف ہوتی. تو وہ پوسٹ کسی نے 8-10 دن پہلے وائرل کر دی کہ حضرت بڑے علیل ہیں. تو مجھے میرے ایک بڑے عزیز ہیں, پیارے, ان کا فون آیا, کہنے لگے آپ کس ہاسپٹل میں؟ میں کہا رہا تھوڑی مہربانی ہوگا سپتال کا نام نہ لے آ جائے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو اس نے مجھے پوسٹ بھیجی. میں کہ 6 سال پرانی گل ہے, کیا کریں, کوئی ہوش ہونی چاہیے. اس لیے مایوسیاں, پریشانیاں صرف انہی کا اظہار نہ کرو. پیار کی بولی بولو, میٹھی بات کرو, اور ایک دوسرے کو اچھے لفظوں کے اندر یاد کرو, اچھائی کے ساتھ ذکر کرو. اپنے اداروں سے جڑو, قریب آؤ, پیار اور محبت کی گفتگو میں آگے بڑھو. کہیں بھی مایوسی نہیں ہے, کہیں بھی کمزوری نہیں ہے. آپ یقین کریں ایم فل سب سے زیادہ مدارس کے بچے کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی میں ہمارے بچے آ رہے ہیں. ہمارے بچے ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ. آپ مدارس کے بچوں سے کبھی ملاقات تو کریں, آپ نکلے تو صحیح. انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کی سرپرستی میں چلنے والے اس ادارے کو اور برکات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.